خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، واقعہ معراج کی بات ہے، فرمایا میں معراج کے سفر میں تھا، میں نے کچھ لوگوں کی زبانوں کو دیکھا کینچیوں کے ساتھ، آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں، زبانیں کٹ رہی ہیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو اچھی نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں جو لوگوں کو واعظ کرتے تھے اور خود نیک عمل نہیں کرتے تھے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی نکالنا چاہتا ہوں کہ واعظ سے مراد صرف وہی شخص نہیں جو منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، واعظ سے مراد صرف وہی شخص نہیں جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے لوگوں سے تبلیغ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، واعظ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں جس وقت جوانوں کو لڑتے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر لڑیا نہ کرو، لیکن گھر جا کے وہی لڑائی خود شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار دھوکہ نہ دیا کرو، اور اپنا جس وقت تھوڑا سا بھی کام بنتا ہے تو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح بے حیائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں، کوئی گناہ میں مبتلا کسی کو دیکھیں نصیحت کر دیتے ہیں کہ نہ کرو، لیکن جب خود کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اپنا احتساب نہیں کرتے۔ اس حدیث میں مراد صرف مولوی نہیں ہیں، صرف پیر نہیں ہیں، صرف شیخ نہیں ہیں، صرف سربراہ نہیں ہیں۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی غلطیوں کا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے۔ اپنی کوئی بھی غلط بات ہو تو صفائیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اور دوسروں کی غلط بات کو دیکھے تو اس کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ شخص خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔